سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری شریف میں، ذرا غور فرمائیے گا، انسان کے عمل میں اور اللہ رب العالمین کی مقرر کردہ جزا اور سزا میں کتنی زبردست مناسبت ہوتی ہے، اس کی ایک مثال یہاں بھی ملاحظہ کیجیے۔ سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی فذهبا به الى ارض مقدسہ الى آخر الحدیث، میں نے رات میں خواب دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دو شخص میرے پاس آئے اور وہ دونوں مجھ کو اٹھا لے گئے ارض مقدس۔ ایک مقام پر میں پہنچا، خون کی نہر تھی، خون کی نہر میں ایک شخص تیر رہا ہے اور کنارے پر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا ہے جس کے سامنے پتھر رکھے ہوئے۔ خون کی نہر میں تیرنے والا شخص نہر سے بھاگ کر نکلنا چاہتا ہے، کنارے پر جیسے آتا ہے وہ شخص جو کنارے پہ کھڑا ہوا ہے پتھر اس کے منہ پہ مارتا، پھر وہ آدمی خون کی نہر میں تیرنے والا بیچ نہر میں جا گرتا ہے، پھر دوبارہ وہ ٹرائی کرتا ہے تاکہ وہ نہر سے باہر نکلے، پھر اس کے منہ پر پتھر مارا جاتا ہے اور وہ پھر بیچ نہر میں چلا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے ان دونوں ساتھیوں سے جو مجھے اٹھا کر لے گئے تھے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ تو کہا کہ یہ سود خور ہے، یہ شخص سود خور ہے، یہ سود کھایا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مستدرک حاکم میں صحیح سند سے روایت ہے، ان للربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 73 دروازے ہیں اور سب سے ادنا اور ہلکے درجے کا دروازہ یہ ہے، ہلکے درجے کا گناہ یہ ہے، پہلی سیڑھی گناہ کی یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے، والعیاذ باللہ۔ عبداللہ بن حنزلہ جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا، فرشتوں نے غسل دلایا، مسند احمد میں صحیح سند سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلمہ اشد من 36 زنیہ، ایک درہم سود کا کھانا جو شاید 3 گرام چاندی ہوگا، ایک درہم تقریباً 3 گرام چاندی، اتنی قلیل رقم اگر کوئی شخص سود کی کھاتا ہے، جان بوجھ کر کے یہ سود ہے پھر بھی کھاتا ہے، تو 36 بدکاریوں سے 36 زناکاریوں سے اس کا گناہ سنگین۔ اور بھی بہت ساری روایت ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی مومن جس کو اللہ اور آخرت پر قیامت پر یقین ہوگا، جو اللہ کی جنت اور جہنم پہ یقین رکھتا ہوگا، وہ سودی کاروبار کرتا ہوگا، لین دین کرتا ہوگا، یا سودی بینکوں کے اندر اپنے لیے ملازمت کو وہ پسند کرتا ہوگا، یا کسی کے لیے سودی لین دین میں گارنٹر بنتا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہماری، آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی ہدایت فرمائے، رہنمائی فرمائے۔ شیخ شکیل احمد جو ممبرا کے رہنے والے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ دارالحرب کا حوالہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم دارالحرب میں ہیں اس لیے سود جائز ہے۔ الحمدللہ اسلام کا حکم، چاہے آپ دارالاسلام میں ہوں کہ دارالکفر میں ہوں، دارالحرب انہوں نے استعمال کیا ہے۔ دارالحرب وہ جگہ جہاں سے مسلمانوں کی جنگ چل رہی ہے، تو دارالحرب مت کہیے بلکہ دارالکفر کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کفر کا بول بالا ہے۔ لیکن اسلام میں جو چیزیں حرام ہیں وہ ایک مسلمان کے لیے ہر جگہ حرام ہے، وہ سطح آپ کے اندر بھی، زمین کی سطح کے اوپر بھی، فضا کے اندر بھی اور آسمان کے اوپر بھی اگر چلا جائے، چاند پہ کمندے ڈالے تو وہاں بھی وہ اسلام کے حکم کا پابند ہے۔ اور یہ ملک جس کو لوگ دارالکفر یا دارالحرب کہتے ہیں، میں آپ حضرات کو بتانا چاہوں کہ ایک ملک تو دارالاسلام ہوتا ہے جہاں اسلام کا نظام چلتا ہے، الحمدللہ جیسے سعودی عرب۔ دوسرا ملک ہوتا ہے جہاں کفر کا نظام چلتا ہے، مسلمانوں کو ان کے دین پر عمل کرنے کی آزادی نہیں ہوتی، وہ دارالکفر ہوتا ہے۔ اور جب مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے کی آزادی نہ ہو تو ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ مائگریٹ کریں، ہجرت کریں۔ اسلام کو چھپا کر دبا کر اگر جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں ایسے ہی کچھ اعمال کو چھوڑ کے تو سخت جواب دہی ہوگی عند اللہ۔ اور کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ آپ دارالاسلام کہہ سکتے ہیں نہ دارالکفر کہہ سکتے ہیں، حکومت کا کوئی مذہب نہیں، جیسے ہندوستان ہے، یہ سیکولر ملک ہے، آپ کو اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہندوستان دارالکفر ہے اور ہمارے لیے یہ چیزیں جائز ہے، بالکل نہیں۔ یہ اگر دارالاسلام نہیں تو دارالکفر بھی نہیں ہے، یہ جمہوری ملک ہے، گورنمنٹ کا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ اپنے ملک میں آزادی پر عمل کرنے کا مجاز رکھتے ہیں تو آپ کے لیے ہجرت یہاں واجب نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ
جہاں بھی آپ ہوں، اسلامی ملک میں ہوں کہ دارالکفر میں ہوں کہ دارالحرب میں ہوں یا جمہوری ملک میں ہوں، آپ بحیثیت مسلمان ہر جگہ اسلامی تعلیمات کو بجا لانے کے مکلف ہیں۔